براہ راست لاہور لیے چلیں گے، پی ٹی آئی رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور ان کے کہتے ہیں نا لیڈنگ فرام دا فرنٹ سے ورکرز کو بڑا حوصلہ ملا۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا موضوع ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے قوم کی کیا توقعات ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے شفاف کریڈیبل الیکشنز کروانا، فری فیئر کریڈیبل الیکشنز، یہ ان کا آئینی رول ہے۔ اب اس آئینی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اسٹیٹ ان کو وسائل دیتی ہے، ان کو عملہ دیتی ہے اور جو ان کی لوازمات ہیں وہ پوری کرتی ہے، حتیٰ کہ انہیں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی ہوئی ہے اور یہ کمپلیٹلی آٹونومس ہیں، کوئی ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا، اتنی آزادی ہے۔ قانونی لحاظ سے، مالی لحاظ سے بالکل یہ ایک آزاد ادارہ ہے۔ اب قوم توقع کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن جس پر ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کو اپنی کارکردگی دکھانی چاہیے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جتنے انتخابات ہوئے ہیں وہ لوگوں نے تسلیم نہیں کیے۔ 70 کے بعد جتنے انتخابات آئے یکے بعد دیگر ان پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ کبھی پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہے، کبھی نون لیگ احتجاج کر رہی ہے اور کبھی تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے اور کبھی سب جماعتیں کر رہی ہیں۔ اب یہ کب تک پاکستان اس مرحلے سے دو چار رہے گا اور کب اس ملک میں اگر جمہوری قدروں نے رائج ہونا ہے تو ہمیں ایک خود مختار اور آزاد الیکشن کمیشن کب ملے گا؟ یہ ہے سوال پاکستان کا۔ اس کے لیے الیکٹورل ریفارمز کی بات کی جاتی ہے۔ تو جوڈیشل کمیشن جب قائم ہوا، تحریک انصاف نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پورا تعاون کیا۔ ہم اپوزیشن میں تھے، میں اس کمیٹی کا ممبر تھا، ہم نے پورا تعاون کیا اور ہم نے جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں جو کمیشن بنا تھا، ہم نے اس کی اصلاحات اور جو فافن کی ریکمنڈیشنز تھیں اور جو یورپین یونین کی ریکمنڈیشنز تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو آبزرورز کی ریکمنڈیشنز تھیں ہم آگے بڑھے، اور آج بھی ہم تیار ہیں آگے بڑھنے کے لیے الیکٹورل ریفارمز کی اصلاحات کے لیے، شفافیت کے لیے۔ لیکن ہم دیکھ رہے کیا ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد اس ادارے پہ بڑھ رہا نہیں ہے، کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور کم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ان کی کارکردگی۔ اب کراچی میں ایک ضمنی الیکشن ہوتا ہے، ایک ضمنی الیکشن، اور اس ایک ضمنی الیکشن کو بھی اگر وہ مینج نہ کر سکیں اور وہاں ایک ہلاکت ہو جائے، لوگ زخمی ہو جائیں، ماں سوائے جیتنے کی پارٹی جو MQM پاکستان ہے، تمام جماعتوں نے اس الیکشن کو مسترد کر دیا۔ تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے آپ؟ کس طرح اس ملک میں ایک نئی روایت قائم ہوگی؟ اب اس کی بنیاد پر آج ایک بہت بڑی آزمائش سے دو چار ہونے والا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور وہ ہے پنجاب کے 20 ضمنی الیکشنز۔ میری رائے میں، اور میں ایک سیاسی کارکن ہوں جس نے کئی الیکشن لڑے ہیں، میں نے 11 الیکشن لڑے ہیں اور مجھے ان میں سے الحمدللہ 10 جیتے ہیں، ہارا بھی ہوں، تو میں نے تصویر کے دونوں رخ دیکھے ہیں۔ آج میں باوثوق اور بڑے ذمہ دارانہ بات کر رہا ہوں الیکشن کمیشن میڈیا کو گواہ بنا کر، اگر یہ 20 الیکشنز میں آپ نے اپنی ساکھ کھو دی، آئی ریپیٹ، اگر ان 20 ضمنی الیکشنز میں میرے الیکشن کمیشن نے اپنی ساکھ کھو دی تو میں آج ان ایڈوانس کہہ رہا ہوں جنرل الیکشن آپ دفن کر دیں گے۔ اس ملک میں جنرل الیکشنز کے نتائج قوم قبول نہیں کرے گی۔ خدا را یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ قوم کے مستقبل کا جو ہے، جمہوریت کے مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا اگر آپ اپنی ذمہ داری سے غافل رہے۔ اب ڈسکا کا واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ خدا را کہیں 20 ڈسکے نہ پیدا کر دیجئے، کیونکہ پنجاب کے حکومت کے جو میں تیور دیکھ رہا ہوں، ان کا جو طور طریقہ دیکھ رہا ہوں، وہ ان کا انداز کچھ مختلف دکھائی دے رہا ہے۔ ان کی سوچ اور ان کے جو حکمت عملی ہے
وہ الیکشن کمیشن کی ساکھ کو متاثر کریں گے. کیوں کریں گے؟ ضمن الیکشن کی سیٹ نہیں ہے یہ. الیکشن 20 سیٹوں کا نہیں ہے. یہ الیکشن حمزہ شہباز شریف کے مستقبل کا ہے. اور اپنے مستقبل کے بچانے کے لیے وہ الیکشن کمیشن کی ساکھ کو داؤ پر لگا سکتے ہیں. وہ قانون اور حدود و قیود کو پھلانگ سکتے ہیں. وہ پنجاب حکومت کے وسائل اور انتظامیہ کو جھونک سکتے ہیں اپنی چیف منسٹری کے تحفظ کے لیے. ہی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. یہ ہے جو میسج دیا گیا ہے. جن امیدواروں کو انہوں نے بلا کے ٹکٹ دیے، میں آج میڈیا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، ان کے کان میں انہوں نے کہا گھبرائیے مت، گھبرائیے مت، یہ الیکشن آپ کا نہیں ہے، یہ الیکشن حمزہ کا ہے. حمزہ نے اپنی چیف منسٹری کو برقرار رکھنے کے لیے سیٹیں دلوانی ہیں، آپ کو جیتنی نہیں ہے، دلوانی ہے. اور عام مارکیٹ میں جو بعض گشت ہے وہ یہ ہے 18 سیٹیں نون کی، 2 سیٹیں پی ٹی آئی کی. ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو نامینیشن پیپر کا وڈرال ہونا ہے، ابھی تو سمبل الاٹ نہیں ہوئے. اور بازار میں اگر یہ موضوع زیر بحث ہے کہ کس طرح تانے بانے مرے جا رہے ہیں، ویزیبل ہاتھ بھی ہیں، انویزیبل ہاتھ بھی ہیں، تو اس سے بہت ایک خطرناک صورتحال جنم لے سکتی ہے. اور میں بحیثیت وائس چیئرمین تحریک انصاف اپنے چیئرمین کی اجازت سے اور ان کے کہنے پر آج میں لاہور آیا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں. اس وقت ہر ضلع میں 14 ضلعوں میں الیکشن ہو رہے ہیں. 14 ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز کو انسٹرکشنز دے کر بھیجا ہے کہ تمہارا مستقبل اس بائی الیکشن سے جڑا ہوا ہے. اگر رزلٹ نہ آیا تم وہاں نہیں ہوگے. اب یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ یہ کہاں کی سیاست ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ ان کے جو اس وقت ضلعی انتظامیہ ہے وہ میٹنگیں ارینج کرا رہی ہے. پریس کانفرنسز کیا جماعت، اب یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے یہ ہماری جماعت نے ارینج کی ہے. کیا اس میں ڈپٹی کمشنر لاہور کا رول ہے یا ہونا چاہیے؟ لیکن ہو رہا ہے. پریس کانفرنسز میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ملتان کی انوالو ہوئی کہ فلاں جگہ آپ نے پریس کانفرنس کرانی ہے. بھائی آپ کی نون لیگ وہاں پریس کانفرنس ارینج نہیں کر سکتی. میں آپ کو یہ ایک مثال دے رہا ہوں. دباؤ ڈالا گیا بلا کے بندے کو. انہوں نے کہا جی میرا ان سے تعلق ہے، میرا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، ملتان میں بے پناہ جگہ ہے، کہیں اور کر لیجئے. میں نے کہا یہیں کرنی ہے، تمہارے ہاں کرنی ہے، کیونکہ اس پر سوال یا نشان لگوانا چاہتے تھے. ہو گئی، لیکن اس سے وفاداریاں تبدیل نہیں کی جا سکتی. دباؤ ضرور ڈالا گیا. اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ جو وہاں کے کاروباری طبقہ ہے، اور ہر حلقے میں ایسا ہو رہا ہوگا، یقیناً لاہور میں ایسا ہو رہا ہوگا، وہاں رات کے وقت افسران جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تعاون کیجیے. ورنہ ایف پی آر میں کچھ معاملات بھی تو ہوں گے نا. ہو سکتا ہے کچھ ٹیکس کے پینڈنگ کیسز پڑے ہوں آپ کے. بڑے اچھی چائے کی پیالی کے بعد یہ اچھے مطلب ہے نا، اچھی انگریزی میں اور اچھی اردو میں بلیک میل ان کو پیار سے یہ پیغام دیتے ہیں. اسی طرح یہ ایک اور حربہ جو پہلی دفعہ اپنایا گیا ہے، اور میں ابھی حماد سے یہ کہہ رہا تھا، میرے حلقے میں تو ہو رہا ہے، آپ بھی نظر رکھیے لاہور میں یقیناً ایسا ہوگا. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو عرض کر دوں. ملتان میں پی پی 217 میں جہاں زین قریشی جو کینڈیڈیٹ ہیں تحریک انصاف کے جاتے ہیں یا میں جاتا ہوں، ہمارے ساتھ اسپیشل برانچ کا ایک بندہ اٹیچڈ ہے. ہم جہاں جاتے ہیں ووٹ مانگنے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سادہ لباس میں ہوتے ہیں، سیویز میں ہوتے ہیں، اور ہماری گفتگو کو ریکارڈ کرتے ہیں اور ہمارا چھوٹا سا کلپ بناتے ہیں ویڈیو کا. وہ شام کو سارے کلپ جاتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے سامنے. ایڈمنسٹریشن وہ کلپ دیکھ کے کہتی ہے کہ اچھا آج یہاں اس کے پاس گئے، اس نے جواب دیا، ہاں میں دیا، نہ میں دیا. اگر اس نے ہمارے ہاں میں جواب دیا تو رات کی تاریکی میں وہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں. بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ آپ تحریک انصاف کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو؟ بتائیں آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ کا کام چاہیے، کوئی آپ کو کوئی آفر چاہیے. اب میں ایک بات کر رہا ہوں،
اور زبانی نہیں کر رہا, ٹھوس کر رہا ہوں. حمزہ شہباز شریف, میرا تم سے سوال ہے. پی ٹی آئی کا چیئرمین تھا رانا فاروق, تم نے اس کو سرکاری گاڑی پر لاہور اپنا اور اپنے وہ رانا سلیم جو ہے آپ کا خانے وال والا, اس کو لاہور بلایا, 7 کلب روڈ میں اسے میٹنگ کی, اس کو چائے پلائی اور اس کو کس چیز کا وعدہ کیا. تم کیا بتانے کو تیار ہو؟ اگر تم میں ہمت ہے بتا دو, نہیں تو میں بتا دوں گا تم نے کیا وعدہ کیا اس کے ساتھ, اور تم نے اس کی وفاداری تبدیل کروائی ہے. اور وہ تصویریں ہیں, یہ نہیں میں مفروضے کی بات نہیں کر رہا, باقاعدہ فوٹیج ہے, باقاعدہ تصویریں ہیں کہ کس طرح تحریک انصاف کے ایک چیئرمین کی وفاداری تبدیل کروائی گئی. اگر یہاں ہو رہا ہے تو یقیناً ہر حلقے میں شیخو پورہ میں بھی ہوگا, چیچا وطنی میں بھی ہوگا, اور لاہور میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ ایک اور جگہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں انہوں نے حرکتیں کی ہیں. بہرحال آئی وانٹ ٹو گو بیونڈ. یونین کاؤنسل لیول کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور حمزہ شہباز شریف سے ملایا جا رہا ہے. حمزہ, آپ کو پنجاب کی اس وقت جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, جو قیمتوں کی ہے, جو یوٹیلیٹی سٹورز کی کیفیت ہے, آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے یا آپ کو یونین کاؤنسل کے چیئرمینوں کو ملنا ہے؟ یہ سوال ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. آپ پنجاب کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور آپ پر بہت سی توقعات ہیں لوگوں نے لگائی ہوئی, لیکن آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ میری کرسی, میرا مستقبل, بھاڑ میں جائے پنجاب, اور اپنے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ شیڈیول کے بعد کوئی فنڈ نہیں دیا جائے گا. انہوں نے ایک پریس ریلیز ایشو کی اور میں چیف الیکشن کمشنر کو خود جا کے ملا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ 10 کو ہم نے 9 تاریخ کو یہ شیڈیول سے ہم نے یہ پریس ریلیز ایشو کی ہے, اور اس میں ہم نے 17 الف 17 بے کی بات کی ہے. ہم نے رولز کی بات کی ہے کہ شیڈیول آنے کے بعد آپ ڈیولپمنٹ کام نہیں کروا سکتے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ وہاں مسلسل ڈیولپمنٹ کام ہو رہے ہیں, اور میں اب پھر زبانی نہیں کر رہا, میں آن ریکارڈ لا رہا ہوں. میں نے مسلم لیگ نون کا جو کینڈیڈیٹ ہے PP 217 کا, کیونکہ میرے پاس زیادہ انفارمیشن اپنے حلقے کی ہے تو میں دے رہا ہوں, وہاں کے کینڈیڈیٹ کی کلپ, ریکارڈڈ کلپ, جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ 17 جولائی سے پہلے آپ کا یہ کام ہو جائے گا, ریکارڈڈ ویڈیو کلپ میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبر پنجاب جناب بھروانہ صاحب کو بھجوا دی. اب میں یہی کر سکتا ہوں نا. آپ کہتے ہیں شفاف الیکشن ہوگا, آپ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, تو نیوٹریلٹی کا میں آپ کو بھجوا رہا ہوں, یہ میں نے کلپ بھجوایا ہے, اس کی تقریر ہے کینڈیڈیٹ کی, تاریخ کا ذکر ہے, ویڈیو کلپ ہے. آپ نے پوچھا؟ نہیں پوچھا. تو کیوں نہیں پوچھا؟ اور اگر آپ نے نہیں پوچھا تو پھر آپ کا پریس ریلیز جو آپ نے دیا تھا 9 جون کو, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ آج پنجاب کے لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں. ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, افسران ٹھیکیداروں کو بلا رہے ہیں. جو تحریک انصاف کے منظور شدہ پروگرام تھے, جن کے ٹینڈر پہلے سے لگ چکے تھے جب ہم حکومت میں تھے, ان ٹھیکیداروں کو پہلے بلایا گیا, کہا کام بند کر دو, کام بند کر دیے گئے. پھر ان ٹھیکیداروں کو بلایا گیا, نون کے کینڈیڈیٹس کو بلایا گیا اور کہا آپ ان کے کہنے پہ کر دو. یہ اتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے, اتنا بڑا یہ ناٹک رچایا جا رہا ہے پنجاب میں, اور میں حیران ہوں کہ دنیا خاموش ہے. میرا مطلب ہے کہ سناٹا ہے, نہ کوئی ذکر کر رہا ہے, نہ کوئی لکھ رہا ہے, نہ اس پہ اتنی زیادہ ذکر ہو رہا ہے. اور پھر جو علمبردار ہیں جمہوری قدروں کے, وہ بھی خاموش ہیں, وہ بھی خاموش ہیں, نہ لکھ رہے ہیں, نہ کالم آ رہا ہے, نہ اس میں ایڈیٹوریلز آ رہے ہیں. نہ جانے کیوں, یہ ایک عام شہری کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں. اب میں آگے چلتا ہوں. PP 167 لاہور, آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کیا ہوا. ہمارے دفتر پر حملہ ہوا, ہمارے کینڈیڈیٹ کے بھتیجے کو تقریباً اللہ نے بچا لیا, اور اس کو تو انہوں نے تقریباً اس کا کام تو تمام کر گیا ہے. سر کی چوٹ,
इतनी नाजुक जगह पर, एंड ही वॉज क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। जख्मी हम हुए, हमला हम पर, पर्चा भी हम पर। कमाल है, हमने सुना था उल्टी गंगा बहती है, लेकिन हमजा मुबारक हो, तुमने साबित कर दिया कि गंगा उल्टी। ठोस मिसालें दे रहा हूँ मैं, लफाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिक्स बात कर रहा हूँ। 51 हमारे दफ्तर पे हमला होता है, हम अपने दफ्तर में बैठे हैं, उनका नून का काफिला गुजरता है, हमला करता है, हमारा बंदा ज़ख्मी होता है, मुझे बर वक्त पता चला जाता है, मैं CPO से रब्ता करता हूँ, पुलिस बर वक्त आ जाती है, अल्लाह करता है मामला आगे नहीं बिगड़ता। फ़र्ज़ कीजिए पुलिस ताख़ीर से आती, फ़र्ज़ कीजिए रिस्पॉन्ड ना करते, फ़र्ज़ कीजिए रुकवा दिया जाता, तो वहाँ 2 लाशें गिर जाती, 2 लाशें गिर जाती। मैं आज रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को मिल के आया हूँ। वो बेचारे सरकारी अफसर हैं, अच्छे अफसर लगते हैं मुझे, मैंने पहली दफ़ा मिला हूँ, शरीफ आदमी लगे, सहमे हुए थे, खौफ में थे, डरे हुए थे, मुझसे मिलने से कतरा रहे थे। ही वॉज अवॉइडिंग मी। क्यों? मैं पाकिस्तान का शहरी नहीं हूँ, मैं कोई आपसे कोई मुतालबा करने गया था, मैं कोई आपसे रियायत मांगने गया था, नो कंसेशन। मैं कह रहा हूँ मैं एक शहरी हूँ, मैं इस मुल्क का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ, मुझसे आप मिलने ना मेरी बात सुने, मेरी बात को मुस्तरद कर दें, पर मिलने का तो मुझे हक होना चाहिए। मैं कमिश्नर से रब्ता कर रहा हूँ मिलने से, वो कहती है कि मैं स्टेशन लीव पे हूँ। आउट ऑफ स्टेशन लीव तो मुझे समझ आती है, व्हाट इज स्टेशन लीव? आई रियली डोंट नो। इट्स अ न्यू टर्मिनोलॉजी जिससे मैं आगाह हो रहा हूँ। मैं स्टेशन लीव पे हूँ। भाई अगर स्टेशन लीव पे हैं तो फिर मुल्तान में है, अगर मुल्तान में है तो छुट्टी के दिन भी कोई इमरजेंसी होता है, बंदा घर आके मिल ही लेता है। और अच्छी तरह जानते हैं, वो DC रह चुके हैं, हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। भाई आप सुन लें, ना करें, आप ना सुने हमारी बात, मिलना तो हक है ना। अगर ये हालात हैं, इन हालात में अगर इलेक्शन हो रहा है तो इससे आपको अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आप कैफियत क्या है। आगे चलिए। इस वक्त जो इलेक्शन है उसको पूरी तरह मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। एक और मिसाल देता हूँ। शेड्यूल कहता है कि कवानीन कहते हैं शेड्यूल के बढ़ का काम हो नहीं सकता, नून के काम हो रहे हैं। हमें नोटिस आ गया और वो राइटिंग में है, वो भी आपको मीडिया को पेश कर सकता हूँ। इन राइटिंग नोटिस आया है जैन को कि यू आर ट्राइंग टू इनॉग्रेट ए रोड। व्हाट इज दैट? व्हाट इज ट्राइंग? या वो कर रहा है या नहीं कर रहा। ट्राइंग क्या चीज़ होती है? अगर हमने की है, वायलेशन की है, तो सामने ले आओ, सबूत ले आओ, शवाहिद ले आओ और नोटिस दे दो। ट्राइंग टू यानी कि एक उनको इल्हाम हुआ है कि हम एक इनॉग्रेशन करने वाले हैं इस किस्म की, और ये हर जगह होगा। आप देखेंगे ये एक पैटर्न जो है, मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये एक पैटर्न मैं सेट होता देख रहा हूँ। ये एक ट्रेलर है जो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता 20 के 20 अजला में और 20 के 20 हलकों में और 14 के 14 अजला में ये आपको पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा। हमारे बैनर्स, हमारे पोस्टर्स, उनके कॉरपोरेशन का अमला लगा रहा है, हमारे उतरवाए जा रहे हैं। वाई? भाई वो लगाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, जितना मर्जी लगाएं, अपने वसाइल से लगा रहे हैं लगाएं, सरकारी पैसे से लगा रहे हैं फिर भी लगा लें। लेकिन अगर हमारे लगा रहे हैं, हम अपने वसाइल से लगा रहे हैं, उनको उतारने का क्या मकसद है? ये किस किस्म का इलेक्शन कमीशन को ये दिखाई नहीं दे रहा? और क्यों नहीं दे रहा? सवाल ये है कि उनके नाक तले हो रहा है, वो क्यों नहीं हमारे उतार रहे हैं? वो मॉनिटरिंग ऑफिसर जाता है, हमारे उतरवा देता है, उनके लगे हुए वो नहीं उतरते कि जी वो साइज़ ठीक नहीं है। भाई उनका ठीक है, ये पैनाफ्लेक्स का कपड़ा दुरुस्त नहीं है, ये कपड़ा होना चाहिए, ये पैनाफ्लेक्स दुरुस्त नहीं है। भाई वो तो सबका है, उनका भी उतरवा दो। चले, मैं कहता हूँ आहिस्ता रखें, बिस्मिल्लाह करें। इस वक्त तक जितने हमारे लगे सारे उतरवा दें, सारे उतरवा दें। हमारे साथ हम तावन करते हैं, इंतज़ामिया आए और जितने तहरीक इंसाफ के हैं सब उतरवा दें, लेकिन फिर हमारे साथ तावन करें और नून के भी उतरवा दें, बराबर कर देना, फिर हमें कोई इतराज़ नहीं है।
یا ان کے لگ رہے ہیں تو ہمارے بھی لگے رہنے دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے اتروائیں اور ان کے نہ اتروائیں اور پھر آپ کہیں کہ وہاں نقص امن بھی پیدا نہ ہو, ہمارے دفتروں پہ حملہ ہو اور آپ کچھ نہ کریں اور ایف آئی آر ہم پہ کٹے اور پھر بھی کہیں ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں. یہ ممکن نہیں ہے. میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فکسڈ الیکشن جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا, اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب فکسڈ الیکشن ہوتے ہیں اس کا ریئیکشن آتا ہے. تاریخ کا حوالہ دوں, 1977 ذوالفقار علی بھٹو اپنے طاقت کے عروج پر تھے, انتظامیہ کو استعمال کیا, اور تاریخ بتاتی ہے شاید ضرورت نہیں تھی, انتظامیہ کو استعمال کیا چند سیٹوں کے نتائج حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے پورے 1977 کے الیکشن پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا, اور کیا ہوا؟ الیکشن کے بعد تحریک چلی, ایجیٹیشن ہوا, اور اس ایجیٹیشن سے پورے ملک کا سیاسی نظام جو ہے ڈیسٹیبلائز ہو گیا. اور پھر آپ کے کیا ہوا؟ پھر 5 جولائی ہوئی اور پھر ضیاء اللہ کو آ گئے. یہ ایک تاریخ ہے. کیا ہم اس سے نہیں سیکھیں؟ ہم کوئی تاریخ کی غلطیاں دہرانا چاہتے ہیں, ہم وہی غلطیاں دہرائیں گے اور کب تک ہم دہراتے رہیں گے؟ یہ بھی ایک بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. الیکشن کمیشن میں نئی تعیناتیاں ہو رہی ہیں, آپ کیجئے, آپ بااختیار ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ جو تعیناتیاں ہو رہی ہیں وہ کسی پارٹی سے لوگ ایفیلیٹڈ نہیں ہونے چاہیے. انڈیپینڈنٹ پاکستانی ہیں جو قابل ہیں, میرٹ پہ آپ رکھیے, جس کو مرضی رکھنا چاہتے ہیں, آپ بااختیار ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر یہ چیز سامنے آ گئی کہ فلاں نون لیگ کا بندہ پلانٹ کیا جا رہا ہے, یا فلاں کوئی در پردہ آ رہا ہے جس نے نگرانی کرنی ہے, آج کے لیے جنرل الیکشن کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے, تو اس کے لیے اعتراض ہوگا, اور ایسا نہ کیجیے. آخری بات وہ میں کرنا چاہوں گا ایٹف پہ, کیونکہ حماد یہاں بیٹھے ہیں اور انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی, اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ یہ باقاعدگی سے فارن آفس آتے تھے, آئی واز فارن منسٹر, اور وہاں بیٹھ کے ٹیم کے ساتھ یہ انگیجمنٹ کرتے تھے, میٹنگز کرتے تھے, آفیسر سے مشاورت کرتے تھے, اور ہمارا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا منسٹری آف فائنانس کا اور ان کا جو یونٹ جس کو یہ ہیڈ کر رہے تھے اور فارن آفس کے آفیسرز کا, اور مل کے ہم نے کوشش کی. اب کمال کی بات یہ ہے, اور مجھے اس پر تعجب ہوتا ہے کہ اس وقت کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں اور شہباز شریف فون کر رہے ہیں بلاول کو, جو نہ 3 میں نہ 13 میں مبارکباد دے رہا ہے, جو کسی کھیل بھی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا.